جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی جو میں نے سٹوری کرنی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم یہ بڑے دنوں سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ چیزیں ہوں گی، کسی نہ کسی دن یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ آ کے بلو اپ کر جائے گا، کیونکہ نہ پاکستان کی طرف سے کوئی ایفرٹس ہو رہی تھیں، نہ ہمارے دوست ملک سعودی عربیہ UAE ان کی طرف سے کوئی ایفرٹس ہو رہی تھیں، اور اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں میرا خیال اس سے زیادہ پہلے بھی خراب رہے ہیں۔ تھوڑے سے ہم نے دیکھا 7-8 یا 9 مہینے پہلے، کچھ دن پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے $2 ارب مانگے، اس سے پہلے $1 ارب مانگا، اس سے پہلے انہوں نے عمران خان صاحب کا جو انہوں نے شہزادے نے طیارہ دیا تھا وہ نیو یارک سے انہوں نے واپس لے لیا، تو اس وقت ہم مذاق سمجھے تھے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے نا کہیں پہ ہو رہی تھیں کہ اب ایک بڑا سٹیپ لیا گیا۔ UAE نے پاکستانیوں کے لیے ورک پرمٹ بھی روک دیے ہیں، اور ٹورسٹ جو ویزا ہے وہ بھی انہوں نے آ کے روک دیے ہیں، اور اس کے لیے موسٹلی سمجھا یہ جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے سعودی عربیہ جو ہے یہ ان کی موو ہے، کیونکہ سعودی عربیہ جو اکثر یہ کام کرتے ہیں، خود وہ اسٹرانگ میسج نہیں بھیجتے، انہیں جو بھی میسج انہوں نے بھجوانا ہو وہ آ کے UAE کے ذریعے بھجواتے ہیں، اور پاکستان کے لیے کہ انہوں نے یہاں پہ تھریٹ کرنی ہو، عام ٹوسٹنگ کرنی ہے، تو UAE کو یوزلی طور پر یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو جب انہوں نے مانگی تھی پاکستان سے کہ آپ اپنی آرمی ہمیں دیں، ہم نے یمن میں جو ہماری جنگ چل رہی ہے ہمارے یہ پاکستانی ٹروپس ہم نے استعمال کرنے ہیں، اور معاملہ پارلیمنٹ میں چلا گیا تھا، نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں لے گئے تھے، مطلب یہ تھا کہ فوج نہیں بھیجنی تھی، اور فوج نہیں بھیجی گئی تھی ریزولوشن کے بعد۔ تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت سب سے بڑا جو پہلا بیان سخت آیا تھا UAE کے منسٹر کا آیا تھا، انہوں نے دیا تھا، اور اس کا جواب جو اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری صالح خان صاحب تھے تو انہوں نے بھی آ کے دیا تھا، جس سے تعلقات جو ہیں وہ بگڑ گئے تھے۔ اب کی دفعہ پھر وہی ہوا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ UAE نے ایک بڑا انہوں نے سٹیپ لیا ہے، اور اس میں 12 ملکوں کے اگرچہ انہوں نے لسٹ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹورسٹ ویزا روکے گئے، لیکن یہ پاکستانیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، میں نے کنفرم بھی کیا 2-3 یہ لوگ آ کے اس کے نو ہاؤ رکھتے ہیں کہ باقی انہوں نے ورک پرمٹ جو ہیں انہوں نے آ کے پاکستانیوں کے روک دیے، ان کے ایشو نہیں کر رہے۔ اگرچہ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ کرونا دوبارہ پھیل رہا ہے، دوبارہ اس کی کہتے ہیں دوبارہ سے یہ نئے سرے سے سر اٹھا رہا ہے، اور ممکن ہے UAE نے اس وجہ سے بھی کیا ہو کہ ان کو یہ پاکستان میں کرونا کے کیسز بڑھے ہیں تو آپ ان کو ورک پرمٹ اور ٹورسٹ ویزا جو ہے روک دیا جائے۔ لیکن اس کا جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے وہ ایک وہ بھی ہے کہ اب تک ہمارے ساتھ میں انڈیا بھی ہے، انڈیا میں بھی کرونا کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا سیریس رہا ہے، وہاں پہ بھی پرابلمز ہیں ابھی تک ہیں، تو ان کے ٹورسٹ ویزا یا ان کے ورک پرمٹ جو ہے وہ نہیں روکے گئے۔ وہ کہتے ہیں نا دال میں کالا کچھ اس میں ضرور ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اچانک کیوں UAE کو یہ خیال آیا؟ اگرچہ فوری طور پر یہ کہا جا رہا ہے، یہ جو آرگومنٹ دیا جا رہا ہے پاکستانی پریس میں بھی دیا جا رہا ہے، اور کچھ یہاں پہ آفیشلز بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید سعودی عربیہ جو ہے تو وہ پاکستان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، اور پاکستان شاید نہیں تسلیم کر رہا، لہٰذا ایک امریکنز انڈین لابی یا اسرائیل کی لابی جو ہے نا وہ یوز کر رہی ہے سعودیز کو یا UAE کو کہ آپ پاکستان پہ پابندیاں لگیں اور پاکستان کے لیے مسائل پیدا کریں۔ میں ود لاٹ آف اس کے رسپیکٹ کے میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں اور متین صاحب جو ہیں تو پچھلے 3-4 مہینے سے یہ ایشو کو پورا ہم نے فالو بھی کیا ہے، آپ کے ساتھ کئی سٹوریز بھی شیئر کی ہیں، بریکنگ سٹوری بھی آپ کو ہم دیتے رہے، کچھ ہماری لوگوں سے بات بھی ہوتی ہے، کچھ ہمارے ذرائع بھی تھوڑے سے فورن آفس میں یا ڈپلومیٹک سورسز ہیں جو کچھ یا ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ یہ اسرائیل سے ریلیٹڈ ایشو نہیں ہے، یہ جو لوگ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان کو سزا دی جا رہی ہے، میرا خیال ہے یہ اگر حکومتی حلقے یہ بیانیہ اگر بنا رہے ہیں تو وہ بھی غلط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگین جو مسئلہ اصل ہے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پاکستان کے عوام کو فائدہ نہیں ہوگا، تو مسئلہ وہیں پہ رہے گا پھر اگر آپ اس کو کسی اور سائڈ پہ ڈیوالٹ کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسئلہ کہاں سے ہے؟ پرانے مسئلے تو آپ کو پتہ ہے شہزادہ محمد کے اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ہے وہ ٹگ آف وار وہ چل رہی ہے، اس کو تو میں تھوڑا سا بعد میں اس کو بریفلی اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلے تھے تاکہ آپ کو تھوڑا سا ایک اس کا ریویو دیا جائے۔ تو اگین اس سے پہلے کہ ابھی کیا ریسنٹ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے سعودیز نے یا UAE نے اتنے اسٹرکٹ انہوں نے آ کے اسٹیپس لینے شروع کیے، فوری طور پر تو میں اس کے ریزن آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو عمران خان صاحب ہے ان کے بارے میں اکثر ایک اس پہ ہے کیونکہ نیو کمر ہیں، وہ آ کے انٹرنیشنل پالیٹکس کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، کس ممالک کے ساتھ ہم نے کیسے چلنا ہے، ہم نے یہاں پہ کیسے بیلنس آف پاور رکھنا ہے۔ بہت سارے ممالک ہیں دنیا میں اسپیشلی مسلم ورلڈ میں جو ہے ان کی آپس میں نظریاتی مسلکی ان کے سیکٹیرین پولیٹیکل ان کے ڈفرینسز ہیں۔ اب تک پاکستان کی بڑی کامیابی تھی کہ ان تمام اس کے باوجود پاکستان نے بڑا خوبصورت ایک اس کا ڈیلیکیٹ بیلنس اپنی فارن پالیسی میں رکھا ہوا تھا۔ ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے، آپ کے ترکی کے ساتھ بھی تھے، آپ اس کا ایسے قطر کے ساتھ بھی تھے اور سعودیز کے ساتھ بھی تھے۔ اب یہ 3-4 ملک جو ہیں ایک
ایک دوسرے سے ان کی نہیں بنتی تھی. ان کے اچھے خاصے ایشوز ہیں. قطر کے ان کے ساتھ ہیں, سعودیز کے ساتھ پرابلم ہے, یو اے کے ساتھ ہیں. ایسے آپ دیکھیں سعودیز کے ایران یا ان کے ساتھ ہے, ترکی کے ساتھ تو ریسنٹ ہوئے ہیں, اس سے پہلے اتنے زیادہ نہیں تھے. ایران کے ساتھ ان کا بہت بڑا شدید مسئلہ چلتا رہتا ہے. اس کے باوجود پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے وہ بڑی بیلنس رہی ہے. دونوں ملکوں کو, دونوں ہم نے سیگمنٹس کو خوش رکھا ہے, اور دونوں سائڈ سے ہمارے تعلقات, ہم ایک ہی بات کہتے تھے, دونوں ہمارے جو ہیں دونوں کیمپس جو ہیں ہمارے برادری کنٹریز ہیں, اینڈ وی کانٹ افورڈ کہ ہم ایران کو بھی آ کے اس پہ افینڈ کریں یا سعودیز کو ہم ناراض کریں. سو یہ بات سعودیز بھی سمجھتے تھے, ایرانین بھی سمجھتے تھے کہ پاکستان جو ہے یہ کوئی اتنی بڑی پوزیشننگ نہیں لے سکتا. لیکن ہاں ٹلٹ ہمارا جو ہے وہ اس کی سعودیز کی طرف زیادہ رہتا تھا, کیونکہ سعودیز کی ایک پاکستان کو فنڈنگ رہی ہے, بڑی امداد مل رہی ہے, انہوں نے کیش بھی ہمیشہ دیا ہے, اور اس میں بڑی تعداد میں پاکستانی وہاں پہ اس میں کام بھی کرتے ہیں. پلس ایل جیسے ہے اگین آپ کو ملتا رہتا ہے, اسپیشلی جو ہمارے اٹامک یہاں پہ جب بم بلاسٹ ہوئے تھے, ہم نے ان کو آ کے ان کی ٹیسٹنگ کی سب سے بڑی سپورٹ جو سعودیز نے دی تھی اس وقت پاکستان کو. سو ایک ہمارا ٹلٹ رہتا ہے, پاکستانی فوج بھی وہاں پہ ان کا فوجی یہ کوپریشن بھی رہتا ہے. لیکن اس کے باوجود جیسے میں نے کہا ہم نے بڑا فائن ایک ڈیلیکیٹ بیلنس رکھا ہوا تھا. پرابلم وہاں سے شروع ہوا جب عمران خان صاحب کے دل میں طیب اردگان کی محبت جاگی, اور انہوں نے اور ان کے درمیان طیب اردگان اور ان کے شہزادہ محمد جو ہیں ان کے ایم بی ایس جو ہیں ان کے درمیان پرابلم ہوا. جمال خشوگی کے مرڈر کے بعد جو ساری کی ساری ایک ساری کمپین چلی, ترکی نے اس پہ بہت بڑا ریئیکشن دیا. انہوں نے باقاعدہ ان کے کونسلیٹ میں وہاں پہ ترکی میں واقعہ ہوا تھا جو ان کو مارا گیا تھا, تو سارا وہ جو اس کو انہوں نے ٹرائل کیا تو اس کا رخ جو ہے وہ شہزادہ محمد کی طرف تھا. سو آپس میں پرسنل تھا ان کا, طیب اردگان کو شہزادہ محمد کی, اٹ واز اے پرسنل. اب ہم یہ چیز سمجھ نہیں سکے کہ دونوں کے درمیان اس وقت وہاں پہ یہ طیب اردگان اور ان کے درمیان پرسنل ایک وار شروع ہو رہی ہے. تو ہم نے اس کو ڈیلیکیٹ بیلنس کیسے کرنا ہے. میرا خیال عمران خان صاحب جو ہیں انوسینٹلی اس کو انٹرنیشنل افیئرس کو اتنے اہم ایشوز کو سمجھ نہیں سکے. وہ جیسے پاکستان کی ایک ان کی سمپل سی نو ہوا ہے تو وہ انہوں نے وہیں پہ استعمال کرنے کی کوشش کی. اور ہمارا جو جھکاؤ ہے بڑا واضح طور پر وہ گیا ہے ایران کے کیمپ میں گیا, اسپیشلی جو ہماری کیبنٹ میں ہے وہ اس پہ بہت سارے سعودیز کو اعتراض تھا کہ اس میں کیبنٹ میں ایسے وزیر ہیں تو جو ان کو ایرانی نواز سمجھے جاتے ہیں, ایرانین کیمپ کے لوگ سمجھے جاتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو وہ ڈرائیو کر کے ایرانین کیمپ کی طرف لے کے گئے. 2-4 کے نام بھی انہوں نے باقاعدہ بتائے تھے. بلکہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں جب ان کو عمران خان صاحب لے کے گئے تھے سعودیز, تو سعودیز اس پہ نہ خوش تھے, وہ خوش نہیں تھے کہ آپ ان کو ساتھ لے کے. سو وہاں سے پرابلم آنا شروع ہو گئے. عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے سے 1-2 ہفتے پہلے لے کے گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا علیم خان صاحب کے اس میں طیارے میں لے کے گئے تھے, اور ان کا خصوصی جہاز جو گیا تھا جس پہ اعتراضات بھی آئے تھے کہ اس کا زلفی بخاری کے نام بلیک لسٹ تھا, انہوں نے فوری طور پر نکلوایا. تو اس وقت بھی سعودیز ان سے زیادہ خوش نہیں ہوتے, وہاں پہ تھوڑی سی دراڑیں آنا شروع ہو گئی تھیں. عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہیے تھا کہ میں نے یہ سعودی عرب جانا ہے تو کون سا ڈیلیگیشن ہوگا, ایران جانا ہے تو کون سا ہوگا. خیر وہ پچھلے سال جب اکتوبر میں وہاں پہ یہ اس پہ گئے تھے جنرل یہ اسمبلی کا اجلاس, تو طیب اردگان کے ساتھ بڑا محبت پیار, پھر وہاں پہ ترکی اور پاکستان, ایران, قطر, ملیشیا وغیرہ نے اپنا ایک انٹرنیشنل انگلش چینل کا انہوں نے اعلان کیا. تو اس پہ سعودیز بڑے اپ سیٹ ہوئے تھے کہ بھائی سب جہاز ہم نے دیا ہے, پیسے ہم نے آپ کو دیے ہیں, یو ای نے دیے ہیں, $20 ارب کی ریفائنری ہم نے لگانی ہے, یہاں پہ آپ کو یہاں پہ کیش ہم دے رہے ہیں, بیل آؤٹ ہم کر رہے ہیں. آپ طیب اردگان و ایران کو یا ان کو ملیشیا کو لیڈر بنا رہے ہیں, ترکی کو ساری قطر کو آگے کر رہے ہیں. سو یہ وہ ریزننگ تھی جس کے بعد انہوں نے پیسے بھی اپنے واپس مانگے, $1 بلین بھی دیا, ہم نے واپس کیا. اب $2 ارب انہوں نے مزید مانگ لیا ہے. جنرل آپ کو یاد ہوگا فیض اور جنرل باجوہ صاحب بھی گئے تھے, ان سے ملنے کے لیے ملاقات نہیں ہو سکی تھی. اس کے باوجود بھی معاملات طے نہیں ہو سکے تھے. رئیس قصر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے پوری کر دی تھی. جب انہوں نے کاشف عباسی صاحب ہمارے دوست کے پروگرام میں انہوں نے بم پھوڑا تھا کہ جناب ہم OIC کا ایک پیرالل ہم OIC بنانا چاہتے ہیں, تو پتہ چلا حالات خراب ہو گئے. اب ہم توقع کر رہے تھے کہ پاکستان کی طرف سے ڈیمیج یا کنٹرول میئرز کا کچھ سٹیپس لیے جائیں گے, لیکن جو ابھی ریسنٹ ہوا ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ کوئی سٹیپس نہیں لیے گئے. اور سعودیز نے ٹیسٹ کیا, انہوں نے یو اے کو کہا کہ ذرا ان کو ٹائٹ کریں اور پاکستان کے لیے مسائل پیدا کریں کہ نہ نئے لوگ آنے دیں گے. اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یو اے میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے بہت سارے پرابلم پیدا کیا جا رہے ہیں. کچھ میں نے واٹس ایپ میسیجز یہ مجھے بھی موصول ہوئے ہیں, آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے کہ وہاں پہ سلوک جو ہے وہ یکدم ان کا بدل گیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یو اے سمجھ رہا ہے کہ پاکستانیز جو ہے نا یہ ان کے لیے سیف نہیں ہے, یہ ان کے ساتھ اسٹریٹجکلی ہم مزید نہیں چل سکتے, لہٰذا ان کی جو مین پاور ہے نا ان کو آنے دو, جو رہی سے مین پاور ہے ان کو بھی ڈرائیو کر کے باہر نکالا جائے, ان کی جگہ پہ بنگلہ دیشی, سری لنکن یا انڈینز کو اکاموڈیٹ کیا جائے. سو وہ بڑا یو اے میں یہ پرابلم آ رہا ہے. اس کے بعد نیکسٹ میرا خیال ہے شاید سعودیز جو ہیں یہاں سے ٹیسٹ کر کے ادھر دیکھیں کہ ہم سعودی عربیہ میں کیا کر سکتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا
گا, دونوں ملکوں سے $9 بلین کے قریب ہمیں وہاں سے ریمیٹنسز آتی ہیں. $9 بلین کوائٹ این اماؤنٹ. اور پچھلے یہ ایک سال میں کرونا کے باوجود 1.5-2 لاکھ بندہ جو ہے وہ سعودی عربیہ اور UAE گیا ہے اس کے باوجود, حالانکہ اس سے پہلے زیادہ جاتے. سو ہمارے بہت بڑے انٹرسٹ ہے. میں کوئی بہت بڑا سعودیز کا آپ کو پتہ ہے, میں کبھی ایڈمائرر نہیں رہا ان کے گورننس سسٹم کا یا ان کی باقی چیزوں کا, لیکن بعض دفعہ آپ کو اپنی پرسنل ایگو نہیں دیکھنی ہوتی, آپ کو ملک کے انٹرسٹ دیکھنے ہوتے ہیں کہ آپ نے ملک کیسے چلانے. اب اس میں ہوا کیا ہے, ہم نے اس کی بجائے کہ تعلقات کو ذرا تھوڑا سا ہم ریہیبلیٹیشن کی طرف جاتے, طاہر اشرفی کو جیسے ہم نے اس کو ایڈوائزر بنا لیا کہ شاید اس سے سعودیز خوش ہو جائیں گے, بات تو نہیں بنی اس سے. اب ہم نے جو میرا خیال کام کیا جس سے ٹریگر ہوا ہے سارا, وہ ہوا ہے کہ ایرانین یہ جو ہیں, یہ وزیر خارجہ ظریف صاحب ہیں, ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے. اب اس موقع پہ ان کی ملاقات ایرانین سے کروائی گئی ہیں, آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب سے ہوئی ہے, ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی ہے, ان کی ملاقات یہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ہوئی ہے. اب 3 پاکستان کے جو ٹاپ کے فارن آفس, آپ کا GHQ اور پرائم منسٹر آفس جو ہے, وہاں پہ ایرانین فارن منسٹر کو خاصا بڑا پروٹوکول دیا گیا. میں یہ نہیں کہتا, میں نے جیسے کہتا ہوں ہمارے بڑے ایران کے ساتھ بھی یہ اتنے ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, برادرلی تعلقات تو سعودیز کے ساتھ, لیکن جب ہماری آلریڈی اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودیز جو ہیں وہ ہمیں یہ ہمارے ساتھ خوش نہیں ہیں, ہمیں ان کے ساتھ ڈیمیج کنٹرول میئرز ہمیں ٹھیک کرنی ہے. اسی وقت ایرانین میرا خیال ہے یہاں فارن منسٹر کو بلا کے وہ کہتے ہیں جلتی پہ یہ تیل کا کام یہ کیا گیا. ایرانین کو سعودیز کو میسج دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے $2 ارب مانگا ہے تو وہ ڈیم کیا, یہ $2 ارب لیں, ہم پھر ایران کے کیمپ میں کھڑے ہیں, ترکی کے ساتھ ہیں, پھر ملیشیا یا قطر کے ساتھ ہیں. یہ میرا خیال ہے میسج جو ہے فوری طور پر یہ وجہ بنا ناراضگی کہ سعودیز نے سمجھ لیا ہے کہ رادر دین کہ یہ بیٹھ کے جو ہم میسیج سگنل بھیج رہے ہیں بھی ہم ناراض ہیں آپ سے اور آپ سے پیسے بھی واپس لے رہے ہیں, انویسٹمنٹ بھی نہیں کر رہے, تیل بھی نہیں دے رہے, تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے بجائے ہمارے کیا کنسرنز ہیں, آپ الٹا ہمیں وہ کر رہے ہیں, یہ دکھا رہے ہیں جی کہ ہم آپ کی کیئر نہیں کرتے یا ہمیں آپ سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. سو ایرانین اس کا آنا یا وزیر خارجہ کا آنا میرا خیال ہے یہ فوری وجہ بنا ہے, اور آنے والے دنوں میں یہ مشکلات پاکستان کے لیے بڑھیں گی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم پرواہ نہیں کرتے سعودیز کی. میرا خیال ہے تھوڑا سے وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہمیں سعودیز ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں, بھائی صاحب یہ ذہن میں رکھیے گا وہاں سے آپ کو $9 ارب کے قریب کی ریمیٹنسز آتی ہیں, آپ کا ورکر سب سے زیادہ وہیں پہ جاتا ہے. اگر ورکر واپس آتا ہے وہاں سے ریمیٹنسز ڈراپ ہوتی ہیں, پاکستان میں جاب لیسنس آپ کی بڑھے گی, یہاں مہنگائی بڑھے گی, آپ دیکھیں گے آپ کو ڈالر مزید قرضے لینے پڑیں گے, اور کرائم ریشو جب آپ کی بروزگاری بڑھتی ہے, جہاں سے پاکستان سے ہر سال اگر 3-4 لاکھ بندہ جاتا ہے, UAE جاتا ہے, سعودی عربیہ جاتا ہے, کتنی آپ کی بروزگاری کم ہو رہی ہے, وہاں سے بھی پیسہ آ رہا ہے. سو آپ افورڈ نہیں کر سکتے. اس وقت شہزادہ محمد اور عمران خان صاحب کی اگر ایک ان پرسنالٹی کلیش اگر چل نکلا ہے تو میرا خیال اس کو ذاتی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اس وقت ہمارا فارن آفس چپ ہے, بالکل کہیں پہ کوئی تعلق نہیں ہے, جیسے وہ اس پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے فارن آفس والے بھی. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے, آپ کو تو چاہیے تھا کہ فوری طور پر آپ ان سے UAE سے رابطہ کرتے جی کیوں ہمارے ورک پرمٹ روکے ہیں, کیوں ہمارے آپ نے ٹورسٹ ویزے کو روکے ہیں. یہ ویسے ان کے لیول سے بڑا کام ہو چکا ہے. مجھے یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ان کو کرنے کی ضرورت ہے, عمران خان صاحب کو اپنی ذاتی ایگو اور انا کو سائڈ پر رکھیں. آپ کو ملکوں کا فائدہ دیکھنا ہوتا ہے, آپ نے آ کے قوموں کو دیکھنا ہوتا ہے, اور اس میں غیرت عزت کی جو بات ہوتی ہے نا, بعض دفعہ فارن پالیسی میں ہماری عزت کا مسئلہ ہے, غیرت کا انٹرسٹ ہوتے ہیں. آپ کے انٹرسٹ اگر سعودیز کے ساتھ نہیں ہے, آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اگین ہم سعودی سے UAE کے بغیر ہم یہاں گزارا کر سکتے ہیں, $9 ارب ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں وہاں پہ نئی نوکری نہیں چاہیے, ہمارے لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ, پھر ٹھیک ہے, پھر ڈٹ جائیں, اسٹینڈ لیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نہیں کر سکیں گے, وہ کہتے ہیں اٹس ناٹ اے پرسنل, اٹس اے بزنس. آپ یہاں قوموں کے بزنس چلا رہے ہیں, ملک کے بزنس چلا رہے ہیں, لوگوں کے انٹرسٹ آپ نے دیکھنے ہیں, تو آپ پہ کتنا بڑا دباؤ آ سکتا ہے. سو میرا خیال عمران خان صاحب کو, آرمی چیف صاحب کے باقی ادارے جو ہیں اپنی پرسنل ایگو سے نکل کے ملک کے انٹرسٹ میں بیٹھ کے ان کو ڈائریکٹ رابطے کرنے چاہیے, شہزادہ محمد سے کریں یا UAE کے حکمرانوں سے کریں. اور میرا خیال عمران خان صاحب کو کوئی ان سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, کوئی اس کا وزٹ کا پلان ان کو بنانا چاہیے. وہ چاہے ان شہزادہ محمد کو انوائٹ کریں یا خود ان کو جانا چاہیے. ادروائز اگر اسی طریقے کے حالات چلتے رہے, یہ جو وہ کہتے ہیں نا, یہ اس میں گلف 7 کنٹریز ہیں, گلف 7 کنٹریز سے سب سے زیادہ پاکستانی پاپولیشن جو ہے نا یہ وہیں پہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں, وہیں سے سب سے زیادہ پیسہ آتا ہے, اور اس کے بعد امریکہ اور میرا خیال برطانیہ وغیرہ باقی ملکوں سے ریمیٹنسز آتی ہیں. ہماری ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں. اس وقت ہمیں بڑا ڈیلیکیٹ ہونے کی ضرورت ہے, اس وقت جذباتی ہونے کی, یا جیسے یہاں پہ ارطغرل ہم نے ڈرامے چلائے, اردو میں ڈرامے چلائے, دیگر چیزیں کی, اور مزید ہم نے ان کو میرا خیال ہے
کہ اریٹیٹ کیا، پرووک کیا کہ یہ قومیں جو ہیں، ملک جو ہیں، وہ اسٹریٹجک انٹرسٹ پہ چلتے ہوتے ہیں، وہ ذاتی پسند ناپسند یا ایگو انا یا پرسنالٹیز پہ نہیں چلتے ہوتے. آئی ہوپ کہ سینیٹی ول پرویل اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ بیٹھ کے اس مسئلے کو بڑھنے کی بجائے اس کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے اس کو آ کے حل کرے گی، اور اس میں ایرانین اور ان کے سعودیز کی کنفلکٹ میں اگین پاکستان جو ہے نا وہ اس میں وہ نہیں ہوگا، نقصان نہیں اٹھائے گا. ہم نے جیسے ماضی میں بڑی ڈیلیکیٹ پالیسیز رکھی تھی ان دونوں ملکوں کے درمیان، ہمیں اس وقت میرا خیال اسی وقت اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، اور فوری طور پر عمران خان صاحب اور آرمی چیف کو انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ معاملات جو ہیں وہ مزید بگڑ جائیں. وی نیڈ ٹو کنٹرول یہ جو حالات ہمارے یہ سامنے میرا خیال ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں. لیٹ سی کہ سینیٹی پریویل کرتے یا آنے والے دنوں میں سعودیز پاکستان تعلقات جو ہیں وہ مزید بگڑتے جاتے ہیں.